السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک روز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی والدہ کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی تو والدہ نے غصے میں آ کر ایسی جلی کٹی سنائی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی ناگوار باتیں کی جس سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت دلی صدمہ ہوا۔ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے ہوئے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو ہریرہ روتے کیوں ہو؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی والدہ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں اور وہ اسے قبول کرنے سے انکاری ہے۔ آج میں نے جب اسے اسلام کی طرف دعوت دی تو اس نے آپ کے متعلق ایسی جلی کٹی باتیں کی جو مجھے بہت ناگوار گزری۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ میری ماں کا دل اسلام کی طرف مائل کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں گھر پہنچا وہاں حالات بدلے ہوئے تھے۔ میں نے پانی کے گرنے کی آواز سنی، میری والدہ نہا رہی تھی۔ گھر میں داخل ہونے لگا تو میری والدہ نے کہا، ابو ہریرہ ذرا ٹھہرو۔ والدہ نے نہا کر کپڑے پہنے اور کہا، اندر آ جاؤ۔ میں گھر میں داخل ہوا تو مجھے دیکھتے ہی میری والدہ پکار اٹھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اور گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ میں اسی وقت الٹے پاؤں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ میں بے انتہا خوشی کی وجہ سے زار و قطار رو رہا تھا، جس طرح کے پہلے غم اور حزن و ملال کی وجہ سے رویا کرتا تھا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی، میری ماں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رگ و ریشہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سرایت کر چکی تھی۔ دیدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی ان کی نگاہیں سیر نہ ہوتی۔ اکثر فرمایا کرتے تھے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے بڑھ کر کوئی حسین چہرہ آج تک نہیں دیکھا۔ یوں معلوم ہوتا جیسے رخ انور کے فلک پر آفتاب رواں دواں ہوں۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہتے، اس لیے کہ اس ذات بابرکات نے انہیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اپنے دین کی پیروی کرنے کا اعزاز بخشا۔ فرمایا کرتے، سب تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ابو ہریرہ کو اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ سب تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ابو ہریرہ کو قرآن مجید کا علم عطا کیا۔ سب تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ابو ہریرہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہونے کا شرف عطا کیا۔ جس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ محبت تھی، اسی طرح دینی علم حاصل کرنے کا شوق ان کے دل میں سمایا ہوا تھا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ابو ہریرہ اور ہمارا ایک ساتھی، ہم تینوں اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اچانک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لے آئے اور ہمارے پاس بیٹھ گئے۔ ہم سہم گئے اور خاموش ہو گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اپنا کام جاری رکھو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے میں اور میرے ساتھی نے دعا کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کی اور کہا، الہی، میں تجھ سے وہی مانگتا ہوں جو میرے ان دو ساتھیوں نے مانگا، اور مزید مجھے وہ علم عطا کر جو بھولے نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ ہم نے عرض کیا، ہم بھی اللہ سے وہ علم مانگیں جو بھلایا نہ جائے۔ ہماری یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوسی نوجوان تم سے سبقت لے گیا۔
جس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خود علم سے والہانہ محبت تھی، اسی طرح وہ اپنے ساتھیوں کے دلوں میں بھی علم کی جوت جگانا چاہتے تھے۔ ایک روز مدینہ طیبہ کے ایک بازار سے گزر رہے تھے، لوگوں کو دنیاوی کاموں میں منہمک دیکھ کر غمزدہ ہو گئے۔ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے بآواز بلند کہا، اے باشندگان مدینہ، تم محروب اور بے کس رہ گئے۔ لوگوں نے یک زبان ہو کر پوچھا، ابو ہریرہ، تم نے ہماری کون سی محرومی اور بے کسی دیکھی؟ آپ نے فرمایا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم کی جا رہی ہے اور تم یہاں ہو، بھلا تم وہاں جا کر اپنا حصہ کیوں نہیں لیتے؟ لوگوں نے پوچھا، میراث کہاں تقسیم ہو رہی ہے؟ آپ نے فرمایا، مسجد میں۔ وہ جلدی سے مسجد گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کے واپس آنے تک وہی کھڑے رہے۔ جب لوگوں نے انہیں دیکھا تو کہنے لگے، ابو ہریرہ، ہم مسجد میں گئے، ہم نے وہاں کوئی چیز تقسیم ہوتی نہیں دیکھی۔ آپ نے دریافت کیا، کیا تم لوگوں نے مسجد میں کسی کو نہیں دیکھا؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں؟ ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ حلال و حرام کے بارے میں تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بڑے افسوس کی بات ہے، یہی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے۔ حصول علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آپ کو وقف کرنے کے سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھوک، پیاس اور فقر و فاقہ کی جو تکالیف برداشت کرنا پڑی، عہد صحابہ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ وہ اپنے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ جب بھوک سے میرے پیٹ میں بل پڑنے لگتے تو میں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض قرآنی آیات کا مفہوم پوچھتا، حالانکہ مجھے اس کا علم ہوتا۔ مقصد صرف یہ ہوتا کہ وہ میری صورتحال کو بام کر اپنے ساتھ لے جائیں اور مجھے کھانا کھلا دیں۔ ایک روز مجھے بے انتہا بھوک لگی، میں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیا اور اس راستے پر بیٹھ گیا جہاں سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا گزر ہوتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس سے گزرے۔ میں نے ان سے کتاب الہی کی ایک آیت کا مفہوم پوچھا۔ میں نے صرف اس لیے پوچھا کہ وہ مجھے کھانے کی دعوت دیں، لیکن وہ مفہوم بتا کر چل دیے اور میری رمز کو نہ سمجھ سکے۔ پھر میرے پاس حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ میں نے ان سے آیت کا مفہوم دریافت کیا، انہوں نے بھی میرے ساتھ یہی سلوک کیا، یہاں تک کہ میرے پاس سے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ میں نے آپ سے بھی آیت کا مفہوم پوچھا، آپ میری رمز کو پہچان گئے۔ ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ، میں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، میرے ساتھ چلو۔ میں آپ کے پیچھے ہو لیا، آپ کے ساتھ ہی گھر میں داخل ہوا۔ آپ نے گھر میں دودھ کا بھرا ہوا پیالہ دیکھا تو گھر والوں سے پوچھا، یہ دودھ کا پیالہ کہاں سے آیا؟ انہوں نے بتایا، فلاں صحابی نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، اہل صوفہ کو بلا لاؤ۔ میرے دل میں خیال آیا کہ دودھ کا یہ پیالہ اہل صوفہ کا کیا بنائے گا؟ انتہائی بھوک کی وجہ سے میرا دل چاہتا تھا کہ یہ دودھ کا پیالہ مجھے مل جائے تاکہ میرے جسم میں کچھ توانائی آئے۔ بہرحال آپ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے اہل صفہ کی جانب چل پڑا اور انہیں بلا لایا۔ جب وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ، پیالہ پکڑو اور باری باری انہیں دودھ پلاؤ۔ میں نے یکے بعد دیگرے ان کی خدمت میں دودھ کا پیالہ پیش کیا، یہاں تک کہ ان سب نے جی بھر کر دودھ پیا۔ پھر میں نے پیالہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ آپ نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا اور فرمایا، میں اور تم دونوں ہی اب باقی رہ گئے ہیں۔ میں نے عرض کیا، بالکل سچ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اب تم پیو۔ تو میں نے پینا شروع کر دیا۔ جب اپنے لب پیالے سے ہٹاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اور پیو۔ اللہ اکبر۔ میں پھر پیتا اور پیتا رہتا، یہاں تک کہ میں پکار اٹھا،
قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو برحق مبعوث فرمایا، واللہ پینے کی اب قطعاً گنجائش نہیں رہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ پکڑا اور دودھ نوش فرمایا۔ اس بات کو زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ مسلمانوں کے لیے رزق کے دروازے کھل گئے، مختلف مفتوحہ علاقوں سے مال غنیمت وافر مقدار میں آنے لگا، بلا استثناء تمام مسلمان اس سے فیض یاب ہونے لگے۔ اس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مال و دولت میسر آیا، جس سے آپ نے اپنا گھر بنایا، ساز و سامان خریدا اور شادی کی، لیکن اس مالی فراوانی نے ان کے پاکیزہ دل میں کوئی تبدیلی پیدا نہ کی۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے، میں نے یتیمی کی حالت میں پرورش پائی، مسکینی کی حالت میں ہجرت کی، بصرہ بنت غزوان کی صرف 2 وقت کی روٹی پر ملازمت کی، جب مسافر پڑاؤ کرتے تو میں ان کی خدمت کرتا، جب وہ کوچ کرنے کے لیے سوار ہوتے تو میں ان کی سواریوں کو ہانکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ میری شادی اسی عورت سے ہو گئی جس کے پاس میں ملازم تھا۔ شکر ہے اس اللہ کا جس نے دین کو ایک ضابطۂ حیات بنا دیا اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمانوں کا امیر بنا دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے مدینے کے گورنر تھے، اور اس منصب نے ان کی طبیعت میں کوئی تقدر پیدا نہیں کیا اور نہ ان کی پاکیزہ روح میں کوئی نخوت کے آثار پیدا کیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز لکڑیوں کا ایک گٹھا اٹھائے مدینہ کے بازار سے گزر رہے تھے، اور اس وقت وہ گورنر تھے۔ سالبہ بن مالک کے پاس سے گزرے تو اس سے کہا، اے ابن مالک، اپنے گورنر کے لیے راستہ وسیع کر دو۔ اس نے کہا، اللہ آپ پر رحم فرمائے، کیا یہ گزرگاہ تمہارے لیے کافی نہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ کے بندے، گورنر اور اس کی پیٹھ پر لدے ہوئے ایندھن کے گٹھے کے لیے راستہ مطلوب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک جید عالم ہونے کے ساتھ ساتھ تقوی اور طہارت کے اعلیٰ معیار پر فائز تھے۔ دن کو روزہ رکھتے، رات کا 1/3 حصہ عبادت میں مصروف رہتے، پھر اپنی بیوی کو بیدار کرتے، وہ رات کے دوسرے تہائی حصے میں مصروف عبادت رہتی، پھر وہ اپنی بیٹی کو بیدار کرتی اور وہ رات کے تیسرے تہائی حصے میں مصروف عبادت ہو جاتی۔ اس طرح پوری رات ان کے گھر میں عبادت ہوتی رہتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک سوڈانی لونڈی تھی۔ ایک روز وہ گستاخی سے پیش آئی جس سے آپ غضبناک ہو گئے، اسے مارنے کے لیے کوڑا اٹھایا، پھر ہاتھ روک لیا اور فرمایا، اگر قیامت کے روز قصاص کا اندیشہ نہ ہوتا تو آج تیری خوب پٹائی کرتا، لیکن میں آج تجھے ایسے شخص کے ہاتھوں بیچ ڈالوں گا جو مجھے زیادہ سے زیادہ قیمت ادا کرے گا، کیونکہ مجھے ان دنوں پیسوں کی ضرورت ہے۔ پھر کچھ سوچ میں پڑ گئے، کچھ دیر بعد اپنا سر اٹھایا اور ارشاد فرمایا، جاؤ، میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی نے کہا، ابا جان، میری سہیلیاں مجھے تانا دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تیرے ابو نے تجھے کوئی سونے کا زیور نہیں بنا کر دیا۔ آپ نے فرمایا، بیٹی، اپنی سہیلیوں سے کہنا میرے ابا جان جہنم کے انگاروں سے ڈرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کو اگر زیور بنا کر نہیں دیا، اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ آپ بخیل تھے، آپ تو اللہ کی راہ میں بے دریغ سخاوت کرنے کے دھنی تھے۔ ایک روز مروان بن حکم نے ان کے لیے 100 دینار بھیجے، دوسرے روز پیغام بھیج دیا کہ میرے خادم نے غلطی سے آپ کو 100 دینار دے دیے ہیں، میں تو یہ کسی اور کو دینا چاہتا تھا۔ یہ سن کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں کے توٹے اڑ گئے۔ آپ نے فرمایا، میں تو یہ دینار اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر چکا ہوں، ان میں سے 1 دینار نے بھی میرے گھر رات نہیں گزاری، جب میں بیت المال سے میرا حصہ نکلے گا تو وہ آپ لے لیجئے گا۔ مروان نے یہ انداز صرف آپ کا جائزہ لینے کے لیے اختیار کیا تھا۔ جب معاملے کی تحقیق ہوئی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحیح پایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بھر اپنی ماں کے فرما بردار اور خدمت گزار رہے۔ جب گھر سے باہر جاتے تو پہلے اپنی ماں کے کمرے کے دروازے پر کھڑے ہوتے اور کہتے، اماں جان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اماں جان جواب میں کہتی، میرے بیٹے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر فرماتے، اماں جان، اللہ تعالیٰ آپ پر اسی طرح نوازشات کی برکھا برسائے جس طرح آپ نے بچپن میں میری پرورش کی۔
تو وہ جواب میں فرماتی، بیٹا آپ پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی برکھا برسائے، تو بڑھاپے میں میرے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر لوٹتے تو پھر یہی انداز اختیار کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی بہت زیادہ ترغیب دلایا کرتے تھے۔ ایک روز آپ نے دیکھا کہ دو شخص ایک ساتھ چلے جا رہے ہیں۔ ایک ان میں سے عمر رسیدہ تھا۔ چھوٹے سے پوچھا، یہ شخص تمہارا کیا لگتا ہے؟ اس نے کہا، یہ میرے ابا جان ہے۔ آپ نے فرمایا، کبھی اس کا نام لے کر نہ بلانا، کبھی ان کے آگے نہ چلنا، کبھی ان سے پہلے نہ بیٹھنا۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو زار و قطار رونے لگے۔ آپ سے پوچھا گیا، ابو ہریرہ آپ روتے کیوں ہو؟ آپ نے فرمایا، میں تمہاری اس دنیا پر آنسو نہیں بہاتا، میں تو روتا اس لیے ہوں کہ سفر بڑا لمبا ہے اور زاد راہ بہت تھوڑا ہے۔ میں اس راستے کے کنارے پر کھڑا ہوں جو مجھے یا جنت میں لے جائے گا یا جہنم میں نہیں جانتا میرا انجام کیا ہوگا۔ خلیفہ وقت مروان بن حاکم نے عیادت کی اور دلاسے دیتے ہوئے کہا، ابو ہریرہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ آپ نے یہ دعا کی، الہی میں تیری ملاقات کو محبوب جانتا ہوں، تو بھی میری ملاقات کو محبوب گردان اور مجھے جلدی اپنی زیارت نصیب فرما۔ مروان بن حاکم نے ابھی گھر سے بہر قدم رکھا ہی تھا کہ اللہ کو آپ پیارے ہو گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے۔ انہوں نے مسلمانوں کے لیے 1609 احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبانی یاد کر رکھی تھی۔ اللہ تعالیٰ انہیں مسلمانوں کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو دوستو، آج تھے ہماری اس ویڈیو اور کہانی کے شاہ سوار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی زندگی کے قیمتی لمحات اور بہت ہی اہم نصائح اور بہت ہی قیمتی باتیں آپ کے گوش گزار کی ہیں۔ یقیناً ان باتوں سے ہمیں بھی سبق حاصل کرنا چاہیے اور صحابہ کے نقش قدم پر چل کر جنت کا راستہ طے کرنا چاہیے۔ دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو لائک شیئر کومنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے ہیں تو دوستو اس کو بھی لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔